بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانی اپنے ختم نبوت کا جو معنی بیان کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی وہ نہیں ہے جو پوری امت مسلمہ بیان کرتی ہے، بلکہ وہ ایک چور راستہ نکالتے ہیں جس کے ذریعے سے مرزا غلام احمد قادیانی کو اندر انٹر کرتے ہیں۔ تو اندر انٹر کرنے کے لیے جہاں پہ وہ اور دیگر دلیلیں لے کر آتے ہیں وہاں پر وہ اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں۔ اب اس حدیث کو دلیل کیسے بناتے ہیں؟ پہلے حدیث سمجھ لیں، پھر ان کی دلیل واضح کرتے ہیں، پھر اس کا جو جواب ہے انشاءاللہ میں وہ بتاؤں گا۔ حدیث میں یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب قادیانی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا نا آخر الانبیاء، اس آخر الانبیاء سے مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آخری نبی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں پر آخری کا مطلب ہے افضل نبی، میں انبیاء میں سے سب سے افضل نبی ہوں، جیسا کہ میری مسجد تمام مساجد میں سے سب سے افضل مسجد ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہاں پہ آخر کا معنی افضل کیسے کر لیا؟ تو جواب اس کے یہ دیتے ہیں، دیکھو اگر آپ آخر کا مطلب یہ کرتے ہیں نا کہ آخری نبی، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مساجد میں سے آخری مسجد، مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی ہے، بنائی ہے، اس کے بعد کوئی اور مسجد نہیں بنے گی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر بہت ساری مساجد ہیں اور مسجد نبوی کے بعد تعمیر کی گئی ہیں اور ابھی تک اس کے اندر عبادت ہو رہی ہے، اس کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو پتہ یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو آخر ہے یہ آخری کے معنی میں نہیں ہے بلکہ افضل کے معنی میں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل نبی ہیں تو پھر اس سے یہ والی بات ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے افضل کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا نبی آ جائے جو رتبے اور درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم درجے کا ہو۔ یہ بات کون کہتے ہیں؟ یہ قادیانی اس کی یہ تشریح کرتے ہیں، اور اس کو جو ان کا اپنا خود ساختہ اور من گھڑت عقیدہ ہے جس کے اندر وہ مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، وہ اس عقیدے کے لیے راستہ نکالنے کے لیے اس حدیث کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث کا جو معنی بیان کیا یہ معنی درست نہیں ہے۔ کیسے درست نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پر تمام مساجد کی بات نہیں ہو رہی کہ اللہ کے نبی کی جو مسجد ہے یعنی مسجد نبوی، اس کے بعد کوئی اور مسجد نہیں بنے گی، یہ آخری مسجد ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، بالکل ایسے ہی یہ جو مسجد ہے یعنی مسجد نبوی جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، یہ بھی نبیوں کی مسجد میں سے آخری مسجد ہے۔ یعنی ہر نبی نے آ کے جو مسجد تعمیر کی ہے اور اس مسجد کی نسبت اس نبی کی طرف ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی یہ مسجد نبوی اس کا نام خود بتا رہا ہے، یعنی نبی کی مسجد، مسجد نبوی، نبی والی مسجد۔ تو نبی کی مسجد میں سے آخری مسجد یہی والی ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ آگے کوئی مسجد بھی تعمیر نہیں کرے گا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اب میں یہ والا مطلب کیسے بیان کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ اگر آپ اس حدیث کے الفاظ میں غور کریں گے تو آپ کو اس حدیث کے الفاظ سے بھی یہ والی بات سمجھ میں آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس حدیث کو دوسری روایات کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو وہاں پر اس مطلب اور اس معنی کی واضح طور پر صراحت کی گئی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں ذرا، یہاں پر لفظ استعمال ہوا مسجدی، میری مسجد۔ اب اللہ کے نبی کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور یہاں پر وہ نسبت کر رہے ہیں اپنی طرف یعنی نبی اور رسول کی طرف۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہر مسجد کی بات نہیں ہو رہی، بات اس مسجد کی ہو رہی ہے جو نبی آ کر بنائے گا، جو نبی آ کر تعمیر کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کی تعمیر کردہ یہ مسجد بھی آخری مسجد ہے۔ نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا اور نہ ہی وہ آ کر مسجد تعمیر کرے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر ایک بات یہاں پر اور سمجھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو مطلب بیان کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، اس مطلب کو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسری روایت کو دیکھیں گے، دوسری روایت اس معنی کے اوپر بالکل صراحت کرتی ہے۔ اب دوسری روایت کون سی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ اب یہ دوسری روایت دیکھیں، انا خاتم الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں انبیاء کو ختم کرنے والا نبی ہوں، یعنی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور میری مسجد انبیاء کی مساجد کو ختم کرنے والی مسجد ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی آ کر مسجد تعمیر نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ جو مسجد کی بات ہو رہی ہے یہ انبیاء کی مساجد کی بات ہو رہی ہے، کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آ کر کوئی مسجد تعمیر نہیں کرے گا، یہ ہر مسجد کی بات نہیں ہو رہی۔ تو جب آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو پھر مطلب بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو اسی سے اگر آپ غور کریں گے تو قادیانیوں کی جو دجل اور فریب ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی قادیانی مقرر ملے گا
جو کوئی قادیانی خطیب ملے گا وہ آپ کو یہ والی بات تو کرے گا، لیکن یہ والی جو حدیث ہے اس کو گول کر دے گا۔ کیوں گول کر دے گا؟ کیونکہ یہ والی جو حدیث ہے یہ ان کے موقف کے اوپر بالکل کاری ضرب لگا رہی ہے۔ تو اس لیے ان کے یہ جو دجل ہے اس دجل کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر میں ایک اور بات بھی یہاں پر کہتا ہوں کہ اگر بالفرض یہ والی حدیث نہ بھی ہوتی، انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، تو تب بھی جو انہوں نے یہ والا معنی کیا تھا وہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ معنی بیان کرتے ہیں قرآن پاک کا یا حدیث کا وہ سلف صالحین سے ثابت ہونا چاہیے۔ آپ اپنی طرف سے نہیں ہے کہ جو آپ کے فہم کے اندر آ رہا ہے آپ اپنی طرف سے من گھڑت کو معنی بیان کر دیں کہ بھئی یہاں پر جو آخر ہے آخر یہاں پر افضل کے معنی میں ہے، یہاں پر جو خاتم ہے یا خاتم کا لفظ ہے یہ یہاں پر خاتم کے معنی میں نہیں ہے، دیگر معنی کے اندر ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے من گھڑت معنی بیان نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی اصل کوئی سند ہونا یہ ضروری ہے، اور وہ اصل اور سند جو ہوگی وہ سلف صالحین سے ثابت ہونی چاہیے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم